بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام ہے ارسلان ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریڈ 7۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو کمپیوٹر سائنس گریڈ 9 کی جو ہے اس کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ ایکسرسائز کرواؤں گا، جس میں آپ کے آبجیکٹیو ہوں گے، شارٹ کویسچنز ہوں گے اور لانگ کویسچنز ہوں گے۔ تو وہ تمام بچے جو گریڈ 9 کے سٹوڈنٹس ہیں اور کمپیوٹر کو ایزی وے سے وتھ پریکٹیکل سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ زیادہ آپ کا ٹائم انٹرو پر نہیں لیتا، سیدھا ہم چلتے ہیں اور ہمارا جو سٹیپ نمبر 1 ہے جس میں چوز دی کریکٹ آنسر ہے، اس سٹیپ پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک اپنی بک بھی اوپن کر لیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ بچے جو ہیں وہ نشان بھی لگا سکیں۔ تو سب سے جو پہلا ایکسرسائز ہے جس میں ایم سی کیوز کو سولو کرنا ہے، میں یہاں پر آپ کو ان کے آنسرز بتاتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں چیپٹر پڑھنا چاہتے ہیں، پورا چیپٹر سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں نے لنک لگا دیا ہے، وہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو پورے چیپٹر کو میں نے بڑی ہی ڈیٹیل سے اردو میں ڈسکرائب کیا ہے۔ اس ویڈیو میں جسٹ میں آپ کو ایکسرسائز جو ہے وہ سولو کرواؤں گا۔ تو ہمارا جو پہلا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہو انوینٹڈ لوگرتھم، لوگرتھم کس نے بنایا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جان نیپیئر نے لوگرتھم انوینٹ کیا تھا، بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وچ جنریشن آف کمپیوٹر یوز ٹرانزسٹرز۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ چیپٹر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ویڈیو اور ہے، یہاں پر جسٹ میں آپ کو سوالوں کے جواب بتاؤں گا۔ تو ٹرانزسٹرز جو ہیں وہ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر میں ٹرانزسٹرز کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا جو ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ ان وچ جنریشن آف کمپیوٹر مائکرو پروسیسر واز انٹروڈیوس۔ ٹھیک ہے جی، یہ مائکرو پروسیسر ٹرانزسٹرز وہ یہ ٹیکنالوجی تھیں جس سے کمپیوٹرز کی جنریشن کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے جی 4th جنریشن آف کمپیوٹرز میں مائکرو پروسیسر کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، تو ہمارا کوسچن نمبر 4 جو ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ کمپیوٹر سپورٹ تھاؤزنڈس آف دی یوزر ایٹ دی سیم ٹائم۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کون سا کمپیوٹر ہے جو ایک ہی وقت میں ہزاروں کمپیوٹرز کو سپورٹ کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مین فریم کمپیوٹر۔ مین فریم کمپیوٹر ایک ہی وقت میں ہزاروں کمپیوٹرز کو سپورٹ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے کویسچنز کی طرف چلیں، تو کویسچن نمبر ایم سی کیوز نمبر 5 ہے ہو از ریسپانسیبل فار پروٹیکٹنگ انفارمیشن اینڈ انفارمیشن سسٹم فار ان اتھورائزڈ پیپل ان این آرگنائزیشن۔ میں اردو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اس سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی آفس ہوتا ہے، کوئی ادارہ ہوتا ہے، وہاں کافی سارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جس پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کمپیوٹرز کی حفاظت کرے، اس کے اندر جو ڈیٹا اور انفارمیشن ہے اس کی حفاظت کرے تاکہ باہر سے کوئی اور بندہ ان کمپیوٹر کے اندر سے انفارمیشن لے نہ لے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے، کویسچن ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے جناب انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ کی۔ اس کو انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کی بک میں انالسٹ ہے۔ تو انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کمپیوٹر کی سیکیورٹی کو دیکھے، اسٹرانگ قسم کے پاسورڈ لگائے اور ایسے سافٹ ویئر کرے جس سے مطلب جو سیکیورٹی ہے کسی بھی سیٹ اپ کی، کسی سسٹم کی، وہ اسٹرانگ ہو سکے۔ اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ از دی فاسٹر میموری۔ یہ جو 4 میموریز آپ کو دی ہوئی ہیں اس میں سب سے فاسٹ، سب سے تیز میموری کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کیشی میموری جو ہے وہ سب سے فاسٹسٹ میموری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ایم سی کیوز ہے، ایم سی کیوز نمبر 7، what type of software or device driver is۔ ایک ڈیوائس ہے، اس کے ڈرائیورز کی سی ڈی ہے آپ کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کون سی قسم کے سافٹ ویئر ہوں گے؟ تو جناب اس کا میں شارٹ انٹرو آپ کو دیتا ہوں، جب ہم چیپٹر کو پڑھیں گے تو ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے۔
وہ سافٹ ویئر جن کے بغیر کمپیوٹر کی ورکنگ نہیں ہو سکتی ان کو سسٹم سافٹ ویئر کہا جاتا ہے، اور وہ سافٹ ویئر جن کے ہونے نہ ہونے سے کمپیوٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ کسی بھی سیٹ اپ کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، اگر کسی پروگرام کے ڈرائیورز نہیں ہوں گے تو وہ پروگرام رن نہیں ہوگا، اس لیے یہ جو ڈرائیورز ہیں یہ سسٹم سافٹ ویئر میں آئیں گے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 8 ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از اے وولٹائل میموری، ٹھیک ہے جی، وولٹائل نان وولٹائل ہم چیپٹر میں ڈسکس کریں گے، جہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریم جو ہے وہ وولٹائل میموری ہوتی ہے۔ اگلے کوشچن کی طرف چلیں تو وچ سافٹ ویئر از ڈسٹریبیوٹیڈ فری آف کاسٹ فار اے لمیٹڈ پیریڈ ایز اے ٹرائل ورژن، ایسا سافٹ ویئر جو محدود وقت کے لیے لوگوں کو فری دیا جائے ایز اے ٹرائل ورژن، اس سافٹ ویئر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے شیئر ویئر سافٹ ویئر۔ اس کے بعد ہمارا آخری ایم سی کیوز ہے وین ور آئی سی چپ ڈیولپڈ، آئی سی چپ کب ڈیولپ ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے ارلی 1960۔ تو یہ تھے بچوں آپ لوگوں کے ایم سی کیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی بکس پر ساتھ ساتھ نشان لگا لیے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں شارٹ کویسچنز کی طرف، پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی پینسل پین اٹھا لیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگ نشان لگا سکیں، اور ایسے کویسچنز جن کے آنسرز بک میں نہیں ہیں ان کویسچنز کے آنسرز میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا اور یہاں پر بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی شارٹ کویسچن کی ایکسرسائز کو۔ جی تو بچوں شارٹ کویسچنز میں جیسا کہ آپ کویسچن نمبر 1 دیکھ رہے ہیں جس میں ہے جی ڈسکرائب نیپیئر بون اینڈ سلائڈ رول، اس کو آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ کویسچن جو ہیں وہ بک میں مینشن ہیں، آپ کو وہاں سے نشان لگواتا ہوں، اور جو بک میں مینشن نہیں ہیں وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا اور ڈسکرپشن میں ان کو پیسٹ بھی کر دوں گا، وہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو کویسچن نمبر 1 ہے ڈیفینیٹلی یہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ آپ کو لے کر چلتا ہوں پیچھے پیج پر اور تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے نیپیئر بون کے جو ہے ہیڈنگ آ رہی ہے، یہ آپ نے لکھ دینی ہے، لیکن سمجھ لیں یہ تھا کیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے ہم لوگ تسبیح جو ہے ہماری پاس تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کرتے ہیں، یہ جان نیپیئر ایک اسکاٹش میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس بنائی تھی جس کو انہوں نے اپنے نام سے جس کا نام دیا تھا نیپیئر بون، یہ 1614، ٹھیک ہے، ڈیٹس یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں یہ بھی آ سکتی ہیں، جو کہ وچ از شون ان فگر 1، فگر 1 میں آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ یہ تھی کیا؟ یہ تھی جی اٹ کنسسٹ آف ووڈن باکس، لکڑی کے ایک باکس پر یہ مشتمل تھی، کنٹیننگ روٹیٹنگ سلینڈرز ایچ آف وچ ہیڈ دی ڈیجٹس فرام 0 to 9۔ یہ دیکھیں یہ اس میں جتنی لائنز ہیں اس میں 0 سے 9 تک جو ہیں وہ آپ سلینڈرز کہہ سکتے ہیں، موتی کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی کیلکولیشنز جو تھیں وہ شروع میں کی جاتی تھیں، کمپیوٹر کی آغاز کی وہ وجہ بنی۔ It could multiply, divide and find square root of numbers by using simple addition and subtraction، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کیا جاتا تھا، ڈیوائڈ کیا جاتا تھا، پلس مائنس کیا جاتا تھا، اسکیئر روٹ لیا جاتا تھا اس کی مدد سے۔ His biggest achievement was the invention of logarithm، ٹھیک ہے جی، ان کی جو سب سے بڑی انوینشن تھی کہ انہوں نے لوگارتھم کا جو ہے اس کو متعارف کروایا تھا۔ تو یہ آپ کا جو کویسچن نمبر 1 ہے میں اس کا یہ نشان ہے، یہ آپ نے کویسچن نمبر 1 کرنا ہے، بلکہ یہ فائل جو ہے میں ایک اور اس پہ کھول لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ نشان بھی بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تو نیچے جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ جو ہے ہمارا اس کا پارٹ 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیج نمبر میں 4 پہ دوبارہ سے جاتا ہوں جی، تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو تھا، یہ میں یہاں سے پھر بتا رہا ہوں، یہاں لکھ بھی دیتا ہوں کہ ہمارا جو شارٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کویسچن نمبر 1 ہے Q1، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہے، اور یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا، یہ بھی ہمارا شارٹ کا کویسچن 1 ہے۔ اچھا پھر سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پورا چیپٹر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں لنک لگا ہوا ہے، وہاں پر جائیں، کیونکہ اس ویڈیو میں جسٹ میں آپ کو کویسچنز کے آنسرز بتاؤں گا، چیپٹر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اب دوسرا ہم سے پوچھا سلائیڈ رول، سلائیڈ رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے جو تھا وہ لکڑی کا ایک باکس تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ لکڑی کے وہ موتی سے تھے جس کو آگے پیچھے کر کے وہ کرتے تھے کیلکولیشن۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں میٹل کی ایک جو ہے وہ ڈیوائس آ گئی ہے، تو یہ جو تھا اس کو آپ یہاں سے ڈریگ کر کے جہاں تک لے جانا ہوتا تھا وہاں پر لے جا کے تو جو بھی کیلکولیشن کرنی ہوتی تھی یہ کرسر ہوتا تھا، اس کو سیٹ کرتے تھے
تو اس طریقے سے یہ کیلکولیشن کی جاتی تھی. بس آپ نے انیشیلی اس کو دیکھ لینا ہے. سلائڈ رول کیا ہے جی؟ بیسڈ آن دی آئیڈیا آف لوگریتھم، جو لوگریتھم تھا اس کے آئیڈیا کو دیکھ کے اس کو کیا گیا تھا. انگلش میتھمیٹیشین ولیم جو تھے پورٹر ڈیولپ اے ڈیوائس کالڈ سلائڈ رول ان 1614. ٹھیک ہے جی. اٹ واز ویری یوزفل فار سالونگ پرابلم دیٹ انوالو multiplications and division. It has 3 parts: slide rule and a transparent slide cursor as shown. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے یہ کہ اس کے 3 امپورٹنٹ پارٹ تھے. ایک اس کے رولز تھے، ایک سلائڈ تھی، سلائڈ جو موو ہو جاتی تھی، اور ایک اس کا کرسر تھا. سلائڈ رول میں یہ 3 باتیں یاد کرنے والی ہیں. تو یہ ہو گیا بچوں ہمارا کوسچن نمبر 1 کا شارٹ جو کوسچن تھا اس کا آنسر میں نے بتا دی. یہ اتنا مشکل نہیں تھا. اب آگے آئیں تو یہاں پر کوسچن نمبر 2 ہم سے پوچھا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے جی کمپیئر کریں فرسٹ اینڈ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز کو یا تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز کو. تو ہم پھر سے چلے جاتے ہیں اوپر ٹاپ پہ اپنے جو پیج نمبر 4-5 تھا جہاں پر جنریشنز مینشن ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ جو آنسر میں آپ کو دینے لگا ہوں نا یہ کمپیئر کے پوائنٹ آف ویو سے دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے یہ کمپیئر والا کوسچنز کیسے کرنا ہے دیکھیں. فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر کے یہ سارے پوائنٹس ہیں، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے یہاں تک ان میں سے آپ کو جو یاد ہوتے ہیں سارے یاد ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ لکھ لینے. اور تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر جو ہے اس کے یہ جو پوائنٹ ہیں یہ جو بلٹس میں لکھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے. پیپر میں آپ لوگوں نے اس کو کیسے لکھنا ہے اس کے لیے میں نے یہ فولڈر میں بنا کے رکھا تھا، تیاری کی تھی. میں نے کہا بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. یہ دیکھیں تو آپ لوگوں نے پیپر میں اس طریقے سے لکھنا ہے. یہاں پر آپ لکھیں گے فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر، یہاں پر آپ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر. فرسٹ جنریشن کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ یوزڈ ویکیوم ٹیوب. ٹھیک ہے جی. ویکیوم ٹیوب اس میں یوز ہوئی تھی. سپیڈ سلو تھی اور جو تھی میموری جو تھی وہ ویری اسمال تھی. اچھا سائز میں ہیوج تھا، بہت بڑا تھا، پورا روم انٹائر روم لیتا تھا اس کمپیوٹر کے لیے. پھر فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر واز ویری ایکسپینسو، بہت زیادہ مہنگا تھا یہ کمپیوٹر بنتا تھا اور بہت زیادہ پاور یہ لیتا تھا، کنزوم لاٹ آف پاورز. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ان پٹ واز بیسڈ آن پنچ کارڈ. جب بھی آپ کو کوئی ان پٹ دینا ہوتا تھا آپ پنچ کارڈ لگاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جی آؤٹ پٹ واز اوبٹین آن پرنٹ آؤٹ تھرو الیکٹرک ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، اس پر آپ کا جو ہے تھا وہ آؤٹ پٹ آتا تھا اور اس میں مشین لینگویج یوز ہوتی تھی. یہ ہے بھائی ہماری فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر. یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ میں نے خود سے کہیں نہیں لکھا. اگر آپ بک پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر میں یہ سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. انہی کو صرف اٹھا کر یہاں سے میں نے ان کو کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد جناب ان کو میں نے اس کالم میں پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز جو ہے وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں. یہ دیکھیں یہ پوائنٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے. یہ 4 پوائنٹ ہیں تو ان کو بھی جسٹ میں نے یہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیا. ان کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی جو تھرڈ جنریشن ہے اس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آئی سی چپ یوز ہوئی تھی. اچھا آئی سی چپ کے استعمال ہونے سے امپرووڈ ہوئی کیا ہوئی سپیڈ اور میموری جو کمپیوٹر کی، یہ دونوں چیزیں امپروو ہوئیں. اس کے بعد کمپیوٹر جو تھا وہ کم بجلی کھاتا تھا کس کے مقابلے میں؟ فرسٹ جنریشن کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. ان دونوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سائز میں چھوٹا تھا، ریلائیبل تھا، سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر سے بھی بہتر تھا. اچھا کی بورڈ اینڈ مونیٹر جو ہے وہ یوز ہونا شروع ہو گیا تھا، نہیں تو پہلے وہ بڑی بڑی مشینیں اور پنچ کارڈ کے تھرو ان پٹ دیتے تھے. اس کے بعد دا کمپیوٹر کوڈ رن ڈفرینٹ اپلیکیشن. اس پر جی ڈفرینٹ اپلیکیشن تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر پر ڈفرینٹ اپلیکیشنز رن ہونا شروع ہو گئی تھیں ایک ہی ٹائم پر. تو یہ ان دونوں کا ڈفرینس ہے جو کہ اب میں نے کہاں سے لیا؟ یہاں سے لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا جو ہمارا کوسچنس ہے اس پر چلتے ہیں. اس فائل کو بند کر دوں، دو کھلی ہوئی ہیں، کنفیوز کر رہی ہیں. اس کے بعد جی پھر میں پیج نمبر 28 پر چلتا ہوں جہاں پر ہمارے ایکسرسائز کے کوسچنس ہیں. جی یہ آ گیا. تو بچوں پہلا اور تیسرا کوسچنز میں نے آپ کو بک کے اندر سے کروا دیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ڈیفرینشیٹ بٹوین اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل کمپیوٹرز. دیکھیں اینالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی بھی ہیڈنگ آپ کے پاس بنی ہوئی ہے. پھر ہم اوپر چلتے ہیں پیج نمبر جو ہے تھا وہ 5-6 پر، اور وہاں پر جیسے آپ لوگوں نے فرسٹ اور تھرڈ جنریشن کا کمپیریزن کیا اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اینالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹر کا بھی کمپیریزن کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ ایک سائڈ پہ آپ بنا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ آپ لکھیں گے اینالاگ کمپیوٹر، یہاں پر آپ لکھیں گے ڈیجیٹل کمپیوٹر، اور آپ نے اپنی بک کے اندر سے ڈیٹا جو ہے وہ ڈالنا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ
کمپلیٹلی ڈیفائن کیا گیا ہے. میں پڑھ کے بھی اردو میں بھی ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انالاگ کمپیوٹر کیا تھا. Analog computers represent and process data by measuring quantities such as voltage and current to solve a problem. سب سے پہلے میں آپ کو ایک دیسی مثال دیتا ہوں کہ انالاگ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے. آپ کے کمرے میں وہ سوئیوں والی گھڑی لگی ہوگی, وہ ایگزامپل ہے انالاگ کمپیوٹر کی, اور جو آپ کے جو ہاتھ پہ گھڑی باندھی ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے جی. جو انالاگ کمپیوٹر ہوتا ہے اس پہ صرف اسپیسیفک ٹاسک ہم پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن ڈیجیٹل کمپیوٹر پر ہم ملٹی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آپ لوگ فریج یوز کرتے ہیں, آپ کے فریج کے ساتھ پرانے اسٹیپلائزر لگے ہوئے ہوں گے, وہ ایگزامپل ہیں انالاگ کمپیوٹر کی. اور ڈیجیٹل کمپیوٹر میں تو ہمارا کمپیوٹر سسٹم بھی آ جاتا ہے. اچھا آگے بات کرتے ہیں. دے ورک آن سپلائی آف کنٹینیوس سگنلز ایز ان پٹ اینڈ ڈسپلے آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے جی. پھر انالاگ کمپیوٹر اور اسپیشل پرپز ڈیوائس, ٹھیک ہے, ڈیزائن ٹو پرفارم سنگل اسپیسیفک ٹاسک. ٹھیک ہے جی. یہ کسی خاص مقصد کے لیے ڈیزائن, جیسے اب ہماری گھڑی ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے گھر کے اندر, جسے روم کلاک کہتے ہیں, وہ صرف ہمیں ٹائم دکھاتی ہے, صرف اسپیسیفک پرپز کے لیے وہ ڈیزائن کی گئی ہے. اچھا, موسٹلی دیز ڈیوائسز آر یوزڈ ان انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک اپلیکیشنز. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے لکھ دینا ہے, بے شک یہاں تک کر لیں, اس کے آگے نہ لکھیں, یہ کافی ہے. پھر دوسرے کالم میں جس طرح کہ یہاں یہ تھا, جہاں پر آپ لوگوں نے ڈیجیٹل کمپیوٹر لکھنا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کو ڈیفائن کر دینا ہے. یہ بالکل آپ کی بک سے ڈیٹا لے رہا ہوں, کوئی اتنی اس میں خاص بات نہیں ہے. ہاں, جو خود سے بتاؤں گا جو کوشچنز, اس کی پھر اس کو ڈسکرپشن میں بھی ڈالوں گا. اب ڈیجیٹل کمپیوٹر ورک ود ڈیجٹس. ایوری تھنگ ان اے ڈیجیٹل کمپیوٹر از ریپرزینٹیڈ ود بائنری ڈیجٹ 0 and 1. ٹھیک ہے جی. اٹ مینیپولیٹ دیم ایٹ ویری فاسٹ اسپیڈ. ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز آر فیڈ انٹو دی ڈیجیٹل کمپیوٹر. تو یہ یہاں تک جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یہ کر لینا ہے. ڈیجیٹل کمپیوٹر کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے کر لینی ہے. پیج نمبر آپ دیکھ لیں, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جا رہا ہوں. آپ کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر ہوگا جناب یہ 14 پیج نمبر پر انالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے اس کا جو ڈفرنس ہے, جو کمپیریزن ہے, وہ لکھنا ہے. کیسے لکھنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کی شیٹ پر اس طرح کا ٹیبل بنے گا اور آپ اس کا کمپیریزن دیں گے. اس کے بعد پھر میں پیج نمبر 28 پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اگلا کوشچن جو ہے وہ کون سا ہے. جی, یہاں پر اگر آئیں تو چوتھا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے. اچھا, یہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے یہ زیادہ آپ کے اس میں چانس آ جائے, نہیں بھی آتا تو کم سے کم کوشچن نمبر 4 کا آپ کو کنسیپٹ پتہ ہو. باقی اس کا جو جواب ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. احمد, a class 9 student is asking his father to replace his home computer CRT. CRT وہ جو پرانے مونیٹرز نہیں ہوتے تھے, میں آپ کو ساتھ لائیو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ دیکھیں CRT اگر میں لکھتا ہوں نا تو آپ کو ذرا کنسیپٹ بھی سمجھ آ جائے. یہ CRT کس بلا کا نام ہے. یہاں سے میں امیجز پہ جاتا ہوں تو جب تک یہ دیکھیں وہ جو پرانے مونیٹرز نہیں ہوتے تھے جو ہم لوگوں نے جو ہے وہ سن 2007-8 میں یوز کیے ہیں, اس کو CRT مونیٹر کہتے ہیں. مونیٹر کا ورڈ نہ بھی یوز ہو تو CRT کہتے ہیں. اب احمد جو ہے وہ اپنے فادر کو کہہ رہا ہے کہ اس کا جو CRT مونیٹر ہے اس کو ریپلیس کرتے ہیں LCD مونیٹر سے. کہتے ہیں ہاؤ ول یو جسٹیفائی ہز ڈیمانڈ. آپ کیسے اس کی ڈیمانڈ کو جسٹیفائی کریں گے. یہ جو بچہ اپنے احمد کلاس 9 کا جو بچہ اپنے فادر سے جو فرمائش کر رہا ہے کہ اس کا جو پرانا مونیٹر ہے جو پرانے زمانے کے تھے اس کو ختم کریں اور اس کی جگہ اس کو کیا لے کے دیں, LED مونیٹر. میں آپ کو LCD ہے, سوری LCD. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو جب میں یہ تصویریں دکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو خود سارا سین سمجھ آ جائے گا کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آ گئی میرے سامنے LCD کی تصویریں. ٹھیک ہو گیا. اب احمد اپنے فادر سے یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے اس کی جگہ آپ ایک LCD لا دیں. کہاں گئی یہ LCD. تو خود آپ لوگ سمجھ آ گئے. پہلے میں آپ کو خود سمجھا دوں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سائز میں کتنا بڑا ہے, زیادہ جگہ لیتا ہے, پھر پرانے زمانے کا ہے, بجلی بھی زیادہ لیتا ہے. اس کے کمپیریزن میں اگر آپ ایک LCD کو دیکھیں تو کتنی چھوٹی سپیس لے رہی ہے, کتنی پتلی سی ہے, وزن بھی اس کا کم ہے, بجلی بھی کم لے رہی ہے, دیوار میں بھی اس کو کہیں اٹیچ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو دیسی وے سے بتا دیا کہ CRT کو اگر ہم LCD میں ریپلیس کرتے ہیں تو کیا فائدے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں. اسکرین زیادہ بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر یہ خود جو ہے اتنی جگہ تو اس کی جو کوٹنگ ہے اس پہ آئی ہوئی ہے. اگر آپ 19 انچ لیتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں پورا 19 انچ نہیں ملے گا.
जब मॉनिटर 19 इंच दिया जाता है तो उसका ये वाला साइज़ किया जाता है, लेकिन असल में स्क्रीन छोटी है। लेकिन एलईडी आप देखें कि ये बॉर्डर बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ी स्क्रीन जो है वो आपको देखने में मिलेगी। अब हम आते हैं अपने सवाल के उसकी तरफ कि अहमद जो है वो अपने फादर को कह रहा है कि मुझे जो मॉनिटर है वो रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस करके दें जी? एलईडी से। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो लॉजिक देने लगा हूँ, वो ये है कि पहली बात आपने यहाँ पर लिख लेना है CRT मॉनिटर, यहाँ पर आप लोगों ने LED मॉनिटर लिख लेना है। इसी तरह टेबल बना लेना और उनको ये बताना है कि CRT मॉनिटर द फिज़िकल साइज़ जो है वो मच लार्जर होता है किसके मुकाबले में? LCD मॉनिटर के मुकाबले में। यहाँ पर आपने बताना है कि उसका जो साइज़ है LCD मॉनिटर का वो थिनर होता है किसके मुकाबले में? CRT। जो बात आप लोग यहाँ लिखेंगे उसका उल्टा आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जी मच लार्जर के साइज़ में बड़ा होता है, यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया जी थिनर। ठीक हो गया, बाकी सारी बातें वही होंगी। यहाँ पर CRT है, यहाँ पर वो LED आ जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि मॉनिटर जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, टुक मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस, प्रॉपर जगह चाहिए उसको रखने के लिए। लेकिन LED को छोटी सी टाइट सी जगह चाहिए, वहाँ पर भी LED आ जाती है। ठीक है बच्चों, ये जो जवाब है ये डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना। मेरा काम है आपको ऐसे समझाऊं कि पेपर में जब आप बैठें तो आपको कंसेप्ट का पता हो। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो वेट है मॉनिटर का वो तकरीबन 40 पाउंड, जब मैं आपको देसी उसमें कहूँ तो तकरीबन 30 से 40 किलो का होता है। लेकिन LED का जो वज़न है वो 8 से 10 किलो होता है। अगला जो पॉइंट है कि LED जो है वो मॉनिटर जो वो स्लाइटली बिगर व्यूएबल। ठीक है, देखें मैंने जैसे आपको बताया साइज़ की बात की कि जो CRT मॉनिटर होता है उसका जो स्क्रीन का साइज़ है वो छोटा होता है। जैसे कि आप इसमें जो है LED में जो है जितनी भी आपकी स्क्रीन है मैक्सिमम साइज़ आपको मिलता है देखने के लिए। अच्छा जी, फिर जो है वो मोस्ट मॉनिटर है वह ग्लास स्क्रीन डैट कॉजेज मच मोर ग्लेयर देन LED। ठीक है जी, इसमें जो है वो ग्लास स्क्रीन यूज़ की होती है, उसमें आँखों की आपने देखा होगा पुराने ज़माने में अक्सर लोगों ने ना अपने मॉनिटर के आगे एक शीशा लगवाया होता था। पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उससे जो आंखों के अफेक्ट होने का भी मसला था। लेकिन LCD में ऐसा मसला बहुत कम होता है। ठीक है जी, विजुअल जो है वो ज़्यादा अच्छा बेहतर आता है। फिर 17 मॉनिटर यूज़ एज मच। ठीक है, हाँ 17 इंच का अगर आप लेते हैं मॉनिटर तो आपको 80 वाट की जो बिजली है वो कंज्यूम करता है चलने के लिए। लेकिन अगर आप 19 इंच का LCD लेते हैं तो आपको 17 से 31 वाट की बिजली चाहिए कंज्यूम करने के लिए एवरेज। ठीक हो गया बच्चों, ये कंसेप्ट मैंने बेसिक, काफ़ी सारे पॉइंट्स थे लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट है तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए। आप सारे नहीं तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट जो भी आपको समझ आए वो याद कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ये सारे पॉइंट में डाल दूंगा, जो भी आपको इजी लगे वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट विल हैपन इफ़ स्टोरेज डिवाइस आर रिमूव फ्रॉम कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर से हार्ड डिस्क में निकाल लूँ या हार्ड डिस्क रिमूव कर दी जाए तो आपके कंप्यूटर के साथ क्या होगा? ये आपने जस्ट 2-3 लाइन में इसका सिंपल आंसर देना है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को रिटन कंटेंट चाहिए तो मैंने इसका जवाब लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हम आते हैं जनाब यहाँ पर और यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेता हूँ। अच्छा, इसका काफ़ी सारे आंसर्स हैं। मैंने जो लिख के रखा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़े का है। मैंने लिखा है जी, बल्कि मैंने गूगल से देखा, खुद नहीं लिखा। रिमूविंग स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम अ कंप्यूटर इज़ एकेन टू रिमूविंग टायर और व्हील फ्रॉम अ कार। किसी कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लेना ऐसे है जैसे किसी कार से उसके टायर निकाल लिए जाएं। ठीक है, वो स्टार्ट तो होगी लेकिन चल नहीं पाएगी। इसी तरह अगर आप किसी कंप्यूटर के अंदर से हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर विल नॉट बूट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू गेट यू टू दी लॉगिन स्क्रीन। ठीक है जी, कंप्यूटर वैसे बिजली से तो ऑन हो जाएगा स्क्रीन, लेकिन उसका व्यू नहीं आएगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई कमांड नहीं लेगा, तो ये उसमें मसले मसाइल आएंगे। तो बच्चों ये भी जो आपका आंसर है ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसको पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस बताएं।
تو سب سے پہلے میں آپ کو دیسی وے سے بتاتا ہوں کہ سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں۔ پہلے اس کی دیسی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ سسٹم سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں کہ ایسے سافٹ ویئر جن کے بغیر کمپیوٹر کی ورکنگ ڈسٹرب ہو، ٹھیک ہے جی۔ وہ سافٹ ویئر جو اگر آپ انسٹال نہیں کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر ورک نہیں کرے گا یا اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہوگی، وہ ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر۔ اس کی جو دو ایگزامپلز ہیں وہ یہ ہے کہ ونڈو اور ڈرائیورز، یہ دونوں، اور بھی کافی ساری کائنڈس ہیں لیکن انیشیلی اسٹیج پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں ونڈو نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کرے گی۔ اگر ونڈو آپ کر لیتے ہیں، کوئی اور چیز آپ نے کی جس کے ڈرائیور آپ نے انسٹال نہیں کیے تو گڑبڑ ہوگی۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کمپیوٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کی گیمز وغیرہ ہوگی، ایم ایس آفس کا سافٹ ویئر ہے، تو اب آپ کو بیسک سمجھ آئی کہ سسٹم اور اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں وہ اس میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سسٹم سافٹ ویئر اگر نہیں ہوں گے کمپیوٹر میں تو کمپیوٹر ورک نہیں کرے گا یا اس کی ورکنگ کیا ہوگی، ڈسٹرب ہوگی۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی ضرورت کے لیے کسی کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، ان کے ہونے نہ ہونے سے کمپیوٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاباش۔ اب بچوں ہم جو ہے وہ یہاں پر پراپرلی دیکھ لیتے ہیں یہ اس میں ہمارا جو بک ہے وہ اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ تو سافٹ ویئر والا آپشن کدھر گیا، میں نے نشان لگائے تھے لیکن وہ جو ہے اس کو میں بھول گیا۔ اسٹوریج ڈیوائس آ گئی، میموری آ گئی، ان پٹ آ گیا، پرنٹرز آ گیا، سافٹ ویئرز کہاں چلے گئے جناب، یہ آگے جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں اسی طرح دو کالم بنا لیجیے گا جس طرح میں نے پیچھے آپ کو بتائے تھے۔ یہاں پر آپ لوگ لکھ دیں گے سسٹم سافٹ ویئر، یہاں پر آپ لوگ لکھیں گے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ بیچ میں لکھنا کیا ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر از اے collection of program which make the use of computer easy and efficient، ٹھیک ہے جی۔ یہ کلیکشن آف پروگرام ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے یوز کو ایزی اینڈ ایفیشینٹ بناتا ہے۔ ہائیلی ایکسپیرینسڈ کمپیوٹر پروگرامرز ڈیولپ سسٹم سافٹ ویئر، ٹھیک ہے جی۔ وہ بندے جو کمپیوٹر کی بیسک لینگویج کو جانتے ہیں وہ یہ سسٹم سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ کچھ مثالیں سسٹم سافٹ ویئر کی نیچے لکھی ہوئی ہیں جس میں آپریٹنگ سسٹم ہے، ڈیوائس ڈرائیورز ہیں، یوٹیلیٹی پروگرامز ہیں اور لینگویج پروسیسر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کی جناب بن گئی سسٹم سافٹ ویئر کی۔ اگر آپ کا 5 نمبر کا ہے تو 2.5 نمبر کے یہ آپ کی بن گئی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے، کیونکہ شارٹ کوسچن ہے تو اس کو ڈیفائن زیادہ نہیں کرنا، اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کے اوپر۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن آپ بچوں دیکھیں، آپ کا بک کا پیج نمبر 30 ہے۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر از ڈیولپ فار کمپیوٹر یوزر ٹو سولو دیئر پرابلم، ٹھیک ہے جی۔ کمپیوٹر کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے پرسن جو بندہ یوزر ہے، یوزر کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ سچ ایز پریپیئرنگ لیٹر، جیسے یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف ہے میرے سامنے جس پر میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر دے رہا ہوں۔ اگر یہ پی ڈی ایف والا آپشن میں اپنے کمپیوٹر سے ریموو کر بھی دوں تو کمپیوٹر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کمپیوٹر کی ریکوائرمنٹ میں پی ڈی ایف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کریٹنگ پریزنٹیشن، مینیجنگ ڈیٹا بیس، اس طرح کی یہ آپ دیکھ لیں کافی ساری ایگزامپلس ہیں۔ تو یہ والا جو پیراگراف ہے بچوں جو پیج نمبر 30 پہ ہے، آپ لوگوں نے یہ اس کے کمپیریزن میں جو اپلیکیشن سافٹ ویئر کا کالم آپ بنائیں گے وہاں پر آپ لوگوں نے یہ لکھ دینا ہے۔ اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو یہ دیکھیں جو میں 9th کے بچے ہیں انگلش تو آپ خود لکھ ہی لیں گے کہ جو یہ دیکھ لیں، یہ اس کی پنچ لائن ہے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر از ڈیولپڈ فار کمپیوٹر یوزر، ٹھیک ہے جی۔ یوزر کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر یہ کلیکشن آف پروگرام وچ میک یوز آف کمپیوٹر کے یوز کو ایزی اینڈ ایفیشینٹ بنانے کے لیے جو سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر۔ شاباش بچوں کسی قسم کا کوئی ایشو اگر آپ لوگوں کو ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ لوگوں نے کومنٹ کرنا ہے، پھر وہاں سے انشاءاللہ اس کا سلوشن ہم نکالیں گے۔ تو دیکھیں مزے کی باتوں میں ہم لوگوں نے جی کوسچنز تقریباً 5 سے 6 کوسچنز کر لیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 7ویں کوسچنز کی طرف، ٹھیک ہے۔ 7واں کوسچن ہمارا یہ ہے کہ ہاؤ آ اسٹوڈنٹ کین یوز کمپیوٹر ٹو امپروو ایکڈیمک پرفارمنس، ٹھیک ہے۔ اس کا بچوں مجھے جو کوسچن ملا ہے وہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا، اس میں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے تو یہی کوسچن جو ہے وہ آپ لوگ لکھیں گے اپنے اس میں کمپیوٹر میں، تو آپ کے سامنے
اس کا جواب آ جائے گا. میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سمپل سا کروں کہ اسٹوڈنٹس کین یوز کمپیوٹر ٹو آرگنائز دیئر اسکیجولز اسائنمنٹس اینڈ نوٹ. دس کین ہیلپ them stay on top of their work and avoid missing deadlines. ٹھیک ہے جی, اس کا جواب بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کہ اسٹوڈنٹس اپنا اسکیجول جو ہیں وہ اسائنمنٹس وغیرہ کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ گریٹ سر یوٹیوب چینل پر اپنے 9th کی اسائنمنٹس کے جو آپ کے شارٹ کویسچنس ہیں, لوگ کویسچن ہیں اور ایم سی کیوز ہیں, اس کو سالو کرنے کے لیے آپ لوگ کمپیوٹر اسکرین پر یا موبائل اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کویسچنس کی طرف. یہ جتنے بھی جو کویسچن جو آؤٹ آف دی بک بتا رہا ہوں نا, یہ سارے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہاں سے دیکھیے گا. اچھا جی, اگلا ہمارا سوال ہے کہ گیو اینی 3 یوز آف کمپیوٹرز ان آ اسکول لائبریری. اگر آپ یہ کویسچن یہاں سے کاپی کر کے اس پہ ڈالیں گے تو ہزاروں آپ کو اس کے آنسرز مل جائیں گے. میں نے جو کویسچن نمبر 8 آپ لوگوں کے لیے فائنل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نیٹ سے ہی میں نے لیا تھا جی. اس میں اب دیکھیں انہوں نے 3 یوز کیے ہیں تو میں نے یہاں پر 5 دے دیے. جو آپ لوگوں کو ایزی لگے وہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے. سب سے پہلا یوز یہ ہوتا ہے کہ مینٹیننگ اینڈ آرگنائز ڈیٹا آف بکس ایز ویل ایز دا براؤزر. تو جتنی بھی بکس پڑھی ہوئی ہیں ان کا ڈیٹا مینٹین کرنے کے لیے کہ جی کون کون سی بک پڑھی ہے, کون سی شیلف پہ پڑھی ہے, کس جگہ پڑھی ہے, اس کے لیے ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جی اپڈیٹنگ آل دی بکس ڈیٹ آل آلریڈی دیئر ایز ویل ایز دی نیو بکس. ٹھیک ہے جی, جو پہلے سے بک پڑھی ہیں ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے, جو نئی بکس آئی ہیں ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. مینٹیننس آف پراپر ڈیٹا آف بکس سو دا لائبریری ڈز ناٹ فیس اینی لاسز اور تھیفٹ. تو بکس کا پراپر ڈیٹا رکھنے کے لیے مجھے کچھ اتنے مزے کا آنسر نہیں لگا, تو یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں جناب یہ میں آپ کے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں, وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. خود سے بھی کوئی ذہن میں آیا تو وہ بھی لکھ لیجیے گا. اچھا, اس کے بعد اگلا جو شارٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ نیم فیو ہاؤس ہولڈ اپلیکیشنز ان وچ مائکرو پروسیسر از یوز. کچھ ایسی اپلیکیشنز بتائیں جن میں مائکرو پروسیسر یوز ہوا ہے. کویسچن نمبر 9 ہے جی شارٹ, اس کا جو آنسر ہے وہ بھی میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے اور ڈسکرپشن میں پیسٹ بھی کر دوں گا. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کس کس ٹیکنالوجی میں کون کون سی ایسی اپلیکیشنز تھیں جن میں مائکرو پروسیسر یوز ہوا ہے. Some home appliances that contain microprocessors are microwave oven, toaster, television, VCR, DVD player. ٹھیک ہے جی, اوون, سٹوو, اچھا کلوتھس واشر, اس طرح کی یہ کچھ کافی سارے نام آ گئے ہیں. تو یہ ایز اٹ از بچوں آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا ہے, جتنے بھی نام آپ یاد کر سکتے ہیں. تھرموسٹیٹ, ویڈیو گیم سسٹم, وہ اچھا ڈش واشر, یہ ساری چیزیں پھر آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہیں. ڈسکرپشن میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہمارا آخری جو شارٹ کویسچن ہے بچوں وہ یہ ہے کہ وٹ آر دا ٹاسک پرفارمڈ بائی دی آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کون کون سے ٹاسک پرفارم کرتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے, سسٹم سافٹ ویئر, اور سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے جس کے بغیر کمپیوٹر چل نہیں سکتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں جو این آپریٹنگ سسٹم ایکٹ ایز اے کمیونیکیشن برج انٹرفیس بٹوین دی یوزر اینڈ کمپیوٹر ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر میں ہمارے پاس بالکل کچھ لکھا ہوا آتا تھا, لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو کلر آ رہا ہے, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم بیچ میں مڈل مین بنا ہوا ہے, وہ ہمیں اس طرح کا انٹرفیس دے رہا ہے. تو یوزر اور کمپیوٹر کے بیچ میں جو برج کا کام کرتا ہے, جو انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے, یہ کام ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا. The purpose of an operating system is to provide a platform on which a user can execute program. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. آگے بھی کافی سارا ہے لیکن میں نے تو اپنی طرف سے میکسیمم دیا, اس میں سے آپ جو 3 4 5 لائنیں یاد کر سکیں وہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے. اس کویسچن کو بھی میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اچھا جی, دا کوآرڈینیشن آف دی ہارڈ ویئر مسٹ بی اپروپریٹ ٹو انشور دا کریکٹ. ٹھیک ہے, بس آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, اس کو میں ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں. تو جناب یہاں پر آپ لوگوں کے جو ہے اس کا میں نے کنسیپٹ آپ کو سمجھا دیا, باقی تو بک میں بھی اس کا آنسر ہوگا, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو آپریٹنگ سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم از اے پارٹ آف سسٹم سافٹ ویئر وچ پرووائڈ انٹرفیس اور ورکنگ ایز اے برج کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, تو کمیونیکیشن برج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے شارٹ کویسچنز ہو گئے. پھر بھی کسی قسم کا کوئی ایشو, کیونکہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں
تو شاید اتنے پوائنٹس ہمارے ذہن میں نہیں آتے، اسٹوڈنٹس کے پرابلمز اور مسائل الگ ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آبجیکٹیو ایم سی کیوز اور ہمارے شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں جی ہمارے لانگ کویسچنز۔ لانگ کویسچنز کے لیے اب میں آپ کو بک سے بھی نشان لگواؤں گا، اور جو بک میں نہیں ہوں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اس کے کیا کیا آنسر ہیں، اور پھر سے بتا رہا ہوں کہ جو آنسرز آپ کی بک میں نہیں ہوں گے وہ سارے میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا۔ جی تو بچوں ہم اگر بات کریں لانگ کویسچنز کی، تو سب سے پہلا جو کویسچن لانگ میں ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکرائب دی 5 جنریشن آف کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی جو 5th جنریشن ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، ڈسکرائب کرنا ہے۔ اس میں آپ کے بک کے اندر ہی سارا میٹیریل جو ہے وہ موجود ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ میں آپ کو ایک جو ہے وہ اس کا دے دیتا ہوں کہ یہ کیا تھا۔ یہ ہے جی 5th جنریشن آف کمپیوٹر، آپ کا پیج نمبر بک کا 13 ہے، اینڈ والی لائنز ہیں جہاں پر یہ ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دی گول آف 5th جنریشن آف کمپیوٹر از ٹو ڈیولپ ڈیوائسز دیٹ کین انڈرسٹینڈ نیچرل لینگویج اینڈ ہیو تھنکنگ پاور۔ ٹھیک ہے جی، ایک ایسا گول تھا کہ ایک ایسی ڈیوائسز بنائے جائیں جو نیچرل ہماری لینگویج ہے اس کو سمجھ سکیں اور ان میں سوچنے کی پاور ہو۔ آپ لوگ آج کل دیکھ سکتے ہیں اے آئی نے اس چیز کو ممکن کر دکھایا ہے۔ پہلے جو کمپیوٹر کو کمانڈ دی جاتی تھی وہ جو کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہے اس میں دے دی جاتی تھی، لیکن آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں مائک کا جو آپشن ہے وہاں پر آپ کلک کرتے ہیں، پھر آپ وائس اوور کرتے ہیں، تو جو ریکوائرمنٹ آپ کی ہوتی ہے کمپیوٹر یا موبائل وہ لے لیتا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو ان پٹ دے دیتا ہے۔ تھنکنگ پاور جو ہے وہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہے۔ دس از اے بگ چیلنج فار کمپیوٹر ڈیولپرز اینڈ پروگرامر ٹو ڈیزائن سچ سسٹم اینڈ سافٹ ویئر فار دیم دی فالوئنگ اور دی کریکٹرسٹکس آف 5th جنریشن آف کمپیوٹر۔ ٹھیک ہے جی، تو جو ڈیولپرز ہیں ان کے لیے بڑا یہ چیلنج ہوتا ہے، لیکن اے آئی جب سے آیا ہے وہ دیکھیں یہ اے آئی کی میں بات کر رہا تھا اور اس کا ذکر نیچے آ گیا۔ تو یہاں پر جی اس کی جو اسپیسیفیکیشنز آپ کی بک میں مینشن ہیں اس کے اکارڈنگ آپ دیکھ لیں۔ 5th جنریشن کمپیوٹر آر بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ ٹھیک ہے جی، ان دس 5th جنریشن آف کمپیوٹر اے آئی ول مینیمائز دی نیڈ ٹو رائٹ پروگرام۔ پہلے جی لمبے پروگرام لکھے جاتے تھے، لیکن اے آئی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا، بلکہ ختم کر دیا ہے۔ دیز کمپیوٹر ول الاؤ یوزر ٹو گیو کمانڈ ان اینی نیچرل لینگویج سچ ایز انگلش۔ ٹھیک ہے جی، پہلے جب کمپیوٹر کو کوئی بات سمجھانی پڑتی تھی تو کمپیوٹر کی اپنی زبان میں یہ جو پروگرامنگ لینگویج جسے کہتے ہیں اس میں بتایا جاتا تھا، لیکن ابھی آپ کسی بھی زبان میں جو ہے اردو میں انگلش میں کمپیوٹر کو کمانڈ دیں گے، کمپیوٹر آپ کو اس کا رزلٹ دے دے گا۔ تو یہ آپ کا جی وہ تھا پہلا کویسچن جس میں آپ سے 5th جنریشن آف کمپیوٹر کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ جتنا آپ کی بک میں لکھا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ بریفلی ڈسکس کر لی۔ اب ہم اگلا جو کویسچن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہے، کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن مین فریم، منی کمپیوٹر اینڈ مائکرو کمپیوٹر۔ تو جی 3 کیٹیگریز انہوں نے یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھ لی ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری آپ سے پوچھی ہے، اچھا پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ بچے جنہوں نے میری بات پہلے نہیں سنی، اگر آپ پورا چیپٹر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں، پورے چیپٹر کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے۔ آئی بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی جس میں میں نے پورا چیپٹر اردو میں آپ کو سمجھایا۔ اگر ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پر بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں جسٹ میں آپ کو کویسچنز کے آنسر دے رہا ہوں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پہلا ہمارا تھا جی مین فریم کمپیوٹر۔ اس میں کیا خوبیاں ہیں؟ ویسے تو آپ کی بک میں یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا، لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر کہاں یوز ہوتے ہیں، کیا خوبیاں ہیں ان میں۔ مین فریم کمپیوٹرز وار ڈیولپ ان ارلی 1940s۔ ٹھیک ہے جی، 1940s میں بھی ہماری پیدائش سے پہلے بن گئے تھے، پاکستان بننے سے پہلے بن گئے تھے۔ ا مین فریم کمپیوٹر از اے ویری لارج، یہ بہت زیادہ لارج ہوتی ہیں۔ اچھا اس کی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ان کمپیوٹرز پر لوگ ڈائریکٹ کام نہیں کرتے، جیسے سرور نہیں ہم کہتے ہیں جی سرور میں سارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، یہ سرور ٹائپ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ویری پاورفل اینڈ ایکسپینسو کمپیوٹر دیٹ کین سپورٹ ہنڈریڈز اینڈ ایون تھاؤزنڈ آف یوزر ایٹ دی سیم ٹائم۔ ٹھیک ہے جی، ان میں اتنا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں ان کے اندر سے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ Therefore, these computers are used in large organizations. The modern mainframe computer that use cutting-edge technology are the
फाउंडेशन ऑफ टुडे बिजनेस इन बैंकिंग। ठीक है जी, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने खुद ही दे दी कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनियां, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इसके अलावा एयर ट्रेवल, जहाज़ वगैरह की जो सर्विसेज होती हैं, हेल्थ केयर होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन बड़े बड़े कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करती हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है जी, दिस कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मोर दैन ट्रिलियन ट्रांजेक्शन। एक ही सेकंड में इनमें लाखों करोड़ जो हैं वो लाखों ट्रांजेक्शन्स की जा सकती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मैन फ्रॉम कंप्यूटर्स आर IBM's इंटरप्राइजेज EC12, EC196, HP 16500 सीरीज़। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पर इन्होंने आपको मैन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर भी दे दी है। अब हम चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है वो है जी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मैन फ्रेम कंप्यूटर से एक स्टेप नीचे आता है, वो सबसे बड़ा पावरफुल कंप्यूटर था। अब मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन 1960 व्हेन IC चिप वॉज इंट्रोड्यूस। जब IC चिप बनी थी तो मिनी कंप्यूटर को मुतारिफ करा दिया गया था। A mini computer is bigger than माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर दैन मैन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये नीचे है, जिसको इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, मैन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और मिनी कंप्यूटर से। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने आंसर में ऐड करनी है, जिससे आपका आंसर बढ़ेगा, उसकी वर्थ बढ़ेगी। दिस कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट बिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर सेकेंड, देयरफॉर दे कैन प्रोसेस मोर डाटा दैन मिनी माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है जी, जब भी आपने किसी सिस्टम की बात करनी है तो उसकी खूबी के लिए उससे छोटे की बात देखें। ऊपर मैन फ्रेम कंप्यूटर है, उसका जिक्र नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। इससे जो लो लेवल का कंप्यूटर है उसके साथ कंपैरिजन करके इसकी तारीफ़ की जा रही है। ये भी टेक्निक आप लोगों ने समझनी है। टुडे मिनी कंप्यूटर्स विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर डाटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। ये लाइन आपने कंप्यूटर का कोई भी टेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाती है तो आपने टुडे के बाद उस टेक्नोलॉजी का नाम लिख के ये लाइन एज इट इज़ छाप देनी है। ठीक है जी, दीज आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन डैट हैव 100 ऑफ यूजर्स सच एज PIA, नादरा, पुलिस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है जी, मिनी कंप्यूटर इज शोन इन फिगर, ये आपके सामने दिखाया गया है और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जी। IBM सिस्टम 36 एंड HP 3000। तो ये था जनाब आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो मैन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है पावर में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट एंड लो कॉस्ट कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज इन होम एंड ऑफिसेज। वो कंप्यूटर जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वो कंप्यूटर जिस पर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल है। ठीक है जी, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे घरों में नॉर्मल कंप्यूटर्स, लैपटॉप यूज़ होते हैं, वो किसकी काइंड है? माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 व्हेन माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड। जब माइक्रो प्रोसेसर बना था 1970 में, तो तब ये कंप्यूटर आया था। अब माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सिंगल चिप डैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। आपको पता है हमारा जो प्रोसेसर है वो पूरे कंप्यूटर को कर रहा होता है। मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड दे कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट पर सेकेंड। आजकल जो आप देख रहे हैं Core i7 आ गया, Core i11 जो भी आ रहे हैं, ये भी हैं तो माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन इनकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है, मेमोरी काफ़ी बढ़ गई है, एक ही टाइम में काफ़ी सारी कमांड ले सकते हैं। A variety of software is available for use in these computer। हर तरह के सॉफ्टवेयर हैं, गेम्स के, गानों के, आगे पीछे एडिटिंग के, वेब डिज़ाइनिंग के, जो आप इस कंप्यूटर्स पर यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट एज शोन इन फिगर 1.18। सम पॉपुलर कंपनीज डैट मैन्युफैक्चर्ड माइक्रो। ठीक है जी, सबसे पहले आपने उसकी तारीफ़ करनी है, फिर उसका बताना है कि इस कंप्यूटर से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर आपने ये बताना है कि कौन कौन सी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर बनाती हैं। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हल हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि एग्जामिनर आपको 10 में से 8 नंबर दे देगा। अब देखें, ये टेक्निक आपने समझनी है कि ये कर क्या रहा है। सबसे पहले कंप्यूटर की तारीफ़ की, उससे जो लो वाला कंप्यूटर है उसके साथ उसका कंपैरिजन किया, फिर एक जनरल स्टेटमेंट दी जी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये
بزنس میں فلانی جگہ بڑے اداروں میں، اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دی، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کون کون سی کمپنیاں اس کمپیوٹر کو جو ہے اس ٹیکنالوجی کے کمپیوٹرز بنا رہی ہیں. تو یہاں پر جی آئی بی ایم ہے، ڈیل ہے، ایچ پی ہے، توشیبا ہے، یہ سارے بنا رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا جو کوشچن نمبر تھا جس میں آپ سے 3 اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہ ہوا کمپلیٹ. ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز پر. جی کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ کا مین فریم کمپیوٹر، منی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے، کیسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے جی ایکسپلین دی بیسک آپریشن آف کمپیوٹرز. کمپیوٹرز کے بیسک پروگرام کیا، کون کون سا بنیادی کام کمپیوٹر سے لیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کی بک میں بالکل مینشن ہے. میں آپ کو پیج نمبر بتاتا ہوں، آپ لوگ آ جائیں اپنی بک کے پیج نمبر 17 پہ. ٹھیک ہے جی. یوز آف کمپیوٹر ان ویریس فیلڈ. میں آپ کو تھوڑا سا اپنا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ایجوکیشن. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایز اٹ از آپ لوگوں نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ابھی جو ویڈیو میں نے بنائی، پتہ نہیں میں جب بنائی آپ کتنے عرصے بعد اس کو دیکھیں گے. یہ دیکھیں کمپیوٹر کے تھرو ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اب چونکہ پہلی ہیڈنگ ایجوکیشن کی آ گئی ہے تو اس کو بھی دیکھتے جائیں کہ جی رول آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن ہیز بن گیون لاٹ آف امپورٹنس ان دی ریسنٹ ایئرس. ٹھیک ہے جی. کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایزیز دا پروسیس آف لرننگ. مینی پروگرامز آر اویلیبل فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن دی سبجیکٹ آف فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایو. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ لینگویج سیکھتے ہیں وہ بھی کمپیوٹر سے ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ، ڈفرینٹ ایپ پہ جا کے وہاں پر لینگویج وغیرہ سیکھتے ہیں. اس طرح ابھی آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں تو کمپیوٹر کے تھرو سیکھ رہے ہیں. ہم ایک چینل پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں. ملٹی میڈیا سافٹ ویئر میک دا پروسیس آف لرننگ انٹریکٹیو اینڈ انٹرسٹنگ. اٹ کمبائن ٹیکسٹ، گرافکس، ساؤنڈ اینڈ ویڈیو فار افیکٹو لرننگ. ٹھیک ہے جی. جو پریزنٹیشن بنائی جاتی ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک ایزی وے کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے. پریزنٹیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو کمنٹ کریں. میں آپ لوگوں کو پریزنٹیشن پراپر بنا کے دکھاؤں گا کہ پریزنٹیشن ہوتی کیا ہے. تو اس طریقے سے ایجوکیشن میں یہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے. پھر آپ لوگوں نے اور بھی دیکھ لینا ہے کہ آج کل جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یورپ وغیرہ میں بیگز ختم ہو گئے ہیں. کمپیوٹرز کے اندر پی ڈی ایف بچوں کی بکس ہوتی ہیں. یہ دیکھیں کلاس روم وغیرہ میں وہیں سے بچے جو ہیں وہ اسکرین پر پڑھتے ہیں. پھر یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ اسکرینز پر کمپیوٹر پر پڑھایا جاتا ہے، بکس وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ ایجوکیشن میں کمپیوٹر اس طرح ہماری ہیلپ کر رہا ہے. اس کے بعد ہم بزنس کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی بزنس ہیں وہاں پر کمپیوٹر کا یوز ہے. اس میں جو بیسک جو ہے وہ ہر بزنس کا اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے. پھر وہ جو بزنس کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایفیشینٹلی دیکھی جاتی ہے. دے یوز پراپر بزنس ڈاکومنٹس، رپورٹس، چارٹس، پریزنٹیشن، انوائسز. یہ ساری اس سافٹ ویئر کے اوپر بنتی ہیں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی بزنس جو ہے اگر وہ ایک افیکٹولی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے. لیکن آپ کا سافٹ ویئر کس پہ چلے گا؟ کمپیوٹر پہ چلے گا. جس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس نے بزنس میں، بینکنگ سیکٹر میں کتنا جو ہے وہ اس نے امپروو کیا ہے. ڈپازٹ اینڈ وڈرال، اے ٹی ایم کے تھرو ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ساری ہماری جو ہے وہ بزنس اس کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابھی جنریٹ ہوتی ہیں آٹومیٹک. پہلے جو بڑے بڑے رجسٹر ہوا کرتے تھے جس پہ بینکرز لکھتے تھے، ابھی آپ دیکھیں کمپیوٹر سے جب یہ بینکنگ سیکٹر کنیکٹ ہوا ہے تو آٹومیٹک کمپیوٹر کی وجہ سے اپنا ڈیبٹ کریڈٹ کی انٹری ہوتی رہتی ہیں. اے ٹی ایم مشین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے. بہت یہ ٹاپک لمبا ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھ لیجیے گا جتنا آپ لوگوں کو اچھا لگے وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. ای کامرس میں کمپیوٹر آپ دیکھیں آن لائن جو ہیں وہ دراز آ گیا، امیزون آ گیا، او ایل ایکس آ گیا. یہاں سے بھی کمپیوٹر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد بزنس ایکٹیویٹیز، ہوٹل، ہاسپٹل، اسکول، ٹریول ایجنسی، ہر جگہ پر جہاں پر جی کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ بھی کر لینا ہے. اچھا ڈیفنس آپ دیکھیں جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے ملک کی حفاظت کے لیے جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں، یہ بڑے بڑے جو جہاز باندھ رہے ہیں ان میں جو راکٹ سسٹم ہوتا ہے یہ سارا کمپیوٹر پہ چل رہا ہوتا ہے. جی جتنے ویپنز باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اکوپمنٹ جتنے باندھ رہے ہیں ملک کے دفاع کے لیے یہ سارے کمپیوٹرز پہ باندھ رہے ہیں. میرے خیال سے اس کو میں چلیں پڑھ بھی دیتا ہوں. دیر آر ویریس اپلیکیشن آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان ڈیفینس. کمپیوٹر یوز ان ٹینک، پلانز اینڈ شپس ٹو ٹارگیٹ اینیمی فورٹ. ٹھیک ہے جی. ٹارگٹ کرنے کے لیے دشمن کو جی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے. دے ہیلپ ان ٹریکنگ میزائلز اینڈ ڈسٹروئنگ دیم. ماڈرن ڈیفینس ویپن اینڈ ادر اکوپمنٹ آر کنٹرول بائی کمپیوٹر. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے. پھر میڈیا آپ دیکھ لیں جو ہمارے ٹی وی ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، یہ سب آپ کمپیوٹر پہ یوز کرتے ہیں.
مینوفیکچرنگ کمپنی بڑی بڑی مشینیں ہیں ان کو آپ کمپیوٹر سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یوز آف کمپیوٹر جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہ تو پیراگراف بہت بڑے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ ہر پیراگراف میں سے مین ڈیٹا 4 سے 5-6 لائنیں آپ لوگوں نے لے لینی ہیں، اس حساب سے آپ لوگوں نے اس کا آنسر دینا ہے۔ اب پھر سے چلتے ہیں ہم اپنے ایکسرسائز پر۔ تو یہاں پر جی اگلا جو کوشچنز ہے وہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ رائٹ شارٹ نوٹ آن دی فالوئنگ، ٹھیک ہے جی، ان پہ شارٹ نوٹ لکھنا ہے۔ کس پہ جی؟ ہارڈ ویئر انجینئر ہے، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے، ویب ڈیزائنر ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی ملٹی میڈیا ڈیزائنر۔ تو کوشچن اپنا میرا پیج نمبر اور آپ کا پیج نمبر اور ہوگا، میرے ذرا یہ PDF بک ہے۔ تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ہارڈ ویئر انجینئر۔ کیا رول ہوتا ہے؟ ہارڈ ویئر انجینئر ڈیزائن مینوفیکچر کمپیوٹر ہارڈ ویئر، ٹھیک ہے جی، کمپیوٹر کے جتنے بھی ہارڈ ویئر ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر انجینئر ڈیزائن کرتا ہے۔ دیئر ورک آلسو انوالو ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر، کمپیوٹر کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی ہارڈ ویئر انجینئر کے کھاتے میں آتی ہے۔ دے ہیو ان ڈیپ نالج آف انٹرنل ورکنگ آف کمپیوٹر پروسیسر سرکٹ بورڈ اینڈ ادر الیکٹرانک اکوپمنٹ۔ تو اس کو جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر، مدر بورڈ، ہارڈ ڈسک، وائریں، ان کا ڈیپ نالج ہوتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ تھی جی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر آر ریسپانسبل فار انسٹالیشن کنفیگریشن اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر نیٹ ورک از آرگنائزیشن۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ادارے میں بہت زیادہ کمپیوٹر ہوتے ہیں، وہ کمپیوٹر آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کنیکٹ کرنا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ نیٹ ورک بناتا ہے، اس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے، ان کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ دے آر ان چارج آف مینٹیننس آف کمپیوٹر کی مینٹیننس وغیرہ بھی اس کی کھاتے میں آتی ہے۔ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دیٹ میک اے کمپیوٹر نیٹ ورک، ٹھیک ہے جی، تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ کر کے تو ایک کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک نیٹ ورک بناتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر تھا، تیسری مجھے بھول گئی کون سی تھی، میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تیسرا ہمارے پاس ڈیٹا بیس تھا، چوتھا ویب ڈیزائنر تھا۔ تو پیج نمبر 14 پر، میرے والا 14، آپ کا 14 نہیں ہوگا، آپ کا پیج نمبر 20 ہے۔ تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا ہے جی؟ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر از اے پرسن ہو از ریسپانسبل فار ڈیزائن امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس آف ڈیٹا ان آرگنائزیشن۔ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو امپلائیز کا، اسکول کی بات کر لیں تو امپلائیز کا جو ریکارڈ ہو گیا، اسٹاف کا ریکارڈ ہو گیا، کتنے بندے ہیں، کتنے بچے ہیں، کس کس کلاس میں پڑھتے ہیں، یہ ساری ڈیوٹی ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی۔ وہ اس ریکارڈ کو مینیج کرے گا، ڈیزائن کرے گا، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ ساری اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ہی از آلسو رسپانسبل فار مینٹیننگ سیکیورٹی اینڈ مانیٹرنگ پرفارمنس آف ڈیٹا بیس۔ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو انفارمیشن، جو ڈیٹا بیس اس نے بنائی ہے، اس کی حفاظت کی بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس قسم کا سسٹم کرے کہ یہ ڈیٹا لیک نہ ہو۔ پھر ویب ڈیزائنر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ ویب سائٹس بناتے ہیں ان کو ویب ڈیزائنر کہتے ہیں۔ ویب ڈیزائنر از اے پرسن ہوز جاب از ٹو پلان اینڈ کریٹ ویب سائٹس۔ ہز ڈیزائن ویب پیجز دیٹ انکلوڈ ٹیکسٹ، امیجز، ساؤنڈ، ویڈیو کلپس، ٹھیک ہے جی، ان کا کام ڈفرینٹ طرح کی ویب سائٹ بنانا ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ لینگویج، HTML لینگویج آپ جو یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کی پروگرامنگ کرنے کے لیے۔ پھر آج کل ورڈ پریس وغیرہ آیا ہوا ہے جس پہ ویب ڈیزائنر جو ہیں وہ ویب سائٹ بناتے ہیں۔ پھر ملٹی میڈیا جو ڈیزائنر ہے، اس کی ملٹی میڈیا ڈیزائنر آر پیپل ہو آرگنائز ان پریزنٹ انفارمیشن ان ایزی وے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ MS پاور پوائنٹ پہ جو ہے وہ پریزنٹیشن بنتی ہے، اور جو بندہ یہ پریزنٹیشن بناتا ہے وہ ملٹی میڈیا ڈیزائنر ہوتا ہے۔ دے کمبائن ٹیکسٹ، گرافک، اینیمیشن، آڈیو اینڈ ویڈیو، ٹھیک ہے جی، اس پہ آڈیو، ٹیکسٹ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال کے آپ کسی چیز کے بارے میں جو ہے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں۔ اچھا پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر اس ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کا نہیں پتا تو پھر آپ ٹیکسٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ جسٹ ایکسرسائز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، تو اس لیے اس میں صرف کوشچن آنسر بتائے جائیں گے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو ایشو آتا ہے تو مجھے کمنٹ کیجیے گا، پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی ملٹی میڈیا ڈیزائنر کریٹ ڈیجیٹل امیج اینڈ ارینج دیم انٹو سیکوینس آف اینیمیشن یوزنگ کمپیوٹر سافٹ ویئر۔ دے ہیو دا اسکلز ٹو ایڈٹ اینڈ manipulate audio video files. They usually work in film, TV industry, computer software companies and advertising companies. تو یہ ہو گئے جناب آپ کے ان کوشچنز کے آنسر۔ پھر ہم چلتے ہیں میرے والے پیج نمبر 28 پر اور دیکھتے ہیں کہ اگلا کوشچنز کون سا ہے۔
جہاں پر یہ میں نے آپ کو سارے بتا دیے. یہاں پر جی پھر انہوں نے کہا جی ڈسکرائب دی فالوئنگ ٹائپس آف اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر کی یہ جو ٹائپس ہیں ان کو آپ ڈیفائن کریں. تو پیج نمبر میرے والا 24 اور آپ کا جو ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں کون سا. آپ کا پیج نمبر ہے جی 30 پر آ جاتے ہیں. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے جی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر انکلوڈ ورڈ پروسیسنگ, اسپریڈ شیٹ اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر پیکیجز. ٹھیک ہے جی. دیز سافٹ ویئر پیکیجز آر یوز بائی انڈیویجولز ٹو اسپیڈ اپ دیئر ڈیلی روٹین ٹاسک بائی ڈوئنگ دیئر ورک ان این آرگنائزڈ اینڈ ایفیشینٹ وے. ٹھیک جی. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن سے آپ اپنے کام کو ایفیشینٹ کر. مثال کے طور پر کسی ادارے میں جو ہے وہ اٹینڈنس کے لیے رجسٹر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک رجسٹر پر مینول اٹینڈنس لگائی جاتی ہے. وہی اگر آپ بایو میٹرک لگا لیں گے تو آپ کو کتنی آسانی ہوگی. آٹومیٹک کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو ساری اٹینڈنس کیلکولیٹ کر کے بتائے گا. بایو میٹرک اٹینڈنس میں فراڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب مینول اٹینڈنس میں یہ ہے کہ بندہ آج نہیں آیا کل آ کے لگا سکتا ہے, لیکن بایو میٹرکس مشین کے ساتھ بندہ اس طرح کا فراڈ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد ہے جی بزنس سافٹ ویئر. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے بھی بزنس ہیں ان کے لیے ہر بزنس کا ایک سافٹ ویئر ضروری ہوتا ہے. آپ باٹا کی شاپ پہ چلے جائیں, آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں. اچھا کچھ برانڈز میں یہ امتیاز سپر سٹور ہے کراچی میں, لاہور میں, پنجاب میں, ان کا اپنا سافٹ ویئر ہے. اچھا امتیاز کے بعد آپ دیکھیں جائز والوں کا اپنا سافٹ ویئر ہے, یو فون, وارد, یہ ساری بڑی کمپنیز, ہر کمپنی نے اپنا سافٹ ویئر رکھا ہوا ہوتا ہے. کسی بھی بزنس کو, کسی اچھے بزنس کو, کسی بڑے بزنس کو چلانے کے لیے اس کا سافٹ ویئر ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے any software that help in running business in a more efficient way to improve productivity is known as business software. ٹھیک ہے جی. ہر بزنس کے اسکولوں کے سافٹ ویئر الگ ہوتے ہیں. روٹس انٹرنیشنل اسکول ہے, ان کا اپنا سافٹ ویئر بنا ہوا ہے. بیکن ہاؤس سسٹم ہے, ان کا اپنا سافٹ ویئر ہے. اس طرح جی نیچر آف بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر کیسا ہوگا. سم ایگزامپلز آف کامنلی یوز بزنس سافٹ ویئر آر اکاؤنٹنگ, سیلز اینڈ مارکیٹنگ, انوینٹری کنٹرول, پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ پے رول سافٹ ویئر. جی تو بچوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جیسے کہ آپ پب جی گیم کھیلتے ہیں, فیس بک چلاتے ہیں, ٹک ٹاک چلاتے ہیں, یہ سارے سافٹ ویئر انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں آتے ہیں. یعنی کہ وہ سافٹ ویئر جن کو استعمال کرنے کے بعد آپ فریش فیل کرتے ہیں, آپ اچھا فیل کرتے ہیں, یہ سارے آپ کے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں آتے ہیں. جس کی سب سے بڑی ایگزامپلز گیمنگ سافٹ ویئر ہیں. اچھا بک کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ سافٹ ویئر ڈیولپ ٹو سرٹین پیپل از نون ایز انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. ویڈیو گیمز are one of the most popular form of entertainment software. Many games are lot of fun to play, but sometimes they can also help to improve skills such as typing and reading. ٹھیک ہے جی. کچھ ایسے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ کو انٹرٹین کرنے کے ساتھ نالج بھی دیتے ہیں, آپ کا اسکلز بھی امپروو کرتے ہیں. دا ٹرم آف edutainment merge games and education software into single software. Edutainment software is used mainly for entertainment but it educate as well. ٹھیک ہے جی. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ یا ایڈوٹینمنٹ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سافٹ ویئر آپ کو نالج بھی دیتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم بات کریں ایجوکیشن سافٹ ویئر کی, تو سافٹ ویئر ڈیولپ فار اے ایجوکیشنل پرپز is known as education software. A large variety of education software has been developed. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ دیکھ لیں, انگلش لینگویج لرننگ سافٹ ویئر ہے جی. اچھا کورین لینگویج لرننگ سافٹ ویئر ہے, انگلش گرامر لرننگ سافٹ ویئر ہے. ہر وہ سافٹ ویئر جو آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے متعلق کچھ نہ کچھ سکھائے, وہ آپ کا ہوگا جی آپ کا ایجوکیشنل سافٹ ویئر یا ایجوکیشن سافٹ ویئر. ایجوکیشن سافٹ ویئر انکلوڈ ٹائپنگ ٹیوٹر, اسپیلنگ ٹیوٹر, لینگویج لرننگ, میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر, ڈرائیونگ ٹیسٹ اینڈ فلائٹ سیمولیشن سافٹ ویئر ایٹسیٹرا. تو جی یہ تھی ایجوکیشن سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن. تو اس طرح کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے لیے سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں وہ ایجوکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں. تو بچوں یہ تھے آپ کے سارے سوالوں کے جواب. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, تاکہ جب کمپیوٹرز کے باقی لیکچرز میں ڈالوں تو وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.